ان تمام کا حل بتلایا تھا۔ ضرورت آج کی سمجھ کی تھی بیماریوں کو حل کرتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور جب ہم نے اسلام کو چھوڑا تو اغیار نے ان ساری کی ساری چیزوں کو لے لیا، اور آج وہ لوگ ہمیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، اس کو سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ کہ ہمارے بیمار ہونے کا سبب کیا ہے، ہم کس وجہ سے بیمار ہوئے، وہ کون سی چیز تھی جس کی پیدائش پہ رب تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے امر سے پیدا کیا، بنانے والا احسن الخالقین اور بننے والا احسن تقویم، وہ آج بیمار کیوں پڑ گیا، اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ آج ہر شخص کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت میں بے سکونی ہے، نہ جانے میری طبیعت کو کیا ہو رہا ہے۔ ہر شخص اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا رونا رو رہا ہے، مگر کسی سے پوچھو یہ طبیعت ہے کیا جو آج سب کی خراب ہے، سب کی بے چین ہے، بے سکون ہے۔ کیا طبیعت دماغ کا نام ہے، دل کا نام ہے، پھیپھڑوں کا نام ہے، گردوں کا نام ہے، معدے کا نام ہے، آنتوں کا نام ہے، ہڈیوں کا نام ہے، جوائنٹس کا نام ہے، یا مسلز کا نام ہے؟ یہ طبیعت آخر کس چیز کا نام ہے جو آج سب کی خراب ہے؟ اس کو سمجھتے ہیں اس حدیث سے جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دل سیاہ ہوا اس کا طبیعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جو تمہارے دلوں کا چین اطمینان ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اب یہ جو دل پہ داغ لگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کا سکون، چین، اطمینان ہماری یاد میں ہے۔ میرے بھائیوں، جب ملک الموت آتے ہیں تو ہمارے جسم سے کس کو لے کے جاتے ہیں؟ روح کو۔ اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے روح نکل گئی؟ ایک نشانی ہے،
یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو دل دھک دھک کر رہا ہے، یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو پیلپیٹیشن ہے، میرے بھائیوں جب روح نکلتی ہے یہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ اصل میں روح ہے۔ جب یہ روح نکلتی ہے تو یہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ بند ہو جاتی ہے، اور یہ وہی دل ہے جس کے اوپر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب دو گناہ کرتا ہے دو داغ لگتے ہیں، تین کرتا ہے تین لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب روح آسمان سے آتی ہے تو نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، صاف اور شفاف ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے جب میں واپس پھر اس بدن سے لوٹوں تو جیسی میں صاف ستھری آئی تھی ویسا ہی جانا تھا۔ وہ صاف ستھری آئی تھی، اس نے عالم ارواح میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، کچھ غلط نہیں دیکھا تھا، نافرمانی نہیں دیکھی تھی، کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا تھا جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ اب اس انسان میں آئی، انسان سے گناہ ہو گیا۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا گناہ کیا ہے، ہم گناہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھو، پوری کائنات میں یہ گناہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا جھوٹ بولنا گناہ، غیبت کرنا گناہ، حسد گناہ، بغض گناہ، چغلی گناہ، زنا گناہ، بے ایمانی، دھوکہ۔ میرے بھائیو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کے اعمال ہیں۔ اصل گناہ کیا ہے؟ گناہ کہتے ہیں اس کو ایک مثال، کسی سے پوچھو اندھیرے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ملے گا ایبسنس آف لائٹ، جہاں روشنی نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے۔ نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ ایبسنس آف پوزیٹیوٹی، جہاں پہ اچھائی نہیں ہے وہاں برائی ہے۔ غلط کی ڈیفینیشن پوری دنیا میں نہیں ہے۔ غلط کہتے ہیں ایبسنس آف صحیح کو، جہاں صحیح نہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کہتے ہیں نیکی کو چھوڑ دینا۔ گناہ کیا ہے؟ نیکی کو چھوڑ دینا۔ جب انسان نیکی کو چھوڑتا ہے تو دل پہ داغ لگتا ہے۔ اس کو سمجھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا، ایک بدن ہے جو مٹی سے بنا، ایک روح ہے۔ اب بدن کی غذا کو، ضروریات کو، جو مٹی سے بنا تھا اس کو مٹی پہ رکھا تھا، اور جو روح تھی وہ عالم ارواح سے آئی تھی، اس کی غذا کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رکھا تھا۔ اور آج ہم نے اس بدن کی غذا کو A to Z پورا کیا، کاربوہائیڈریٹ کی صورت میں، پروٹین کی صورت میں، فیٹ کی صورت میں، وائٹامنز کی صورت میں، منرلز کی صورت میں، الیکٹرولائٹ کی صورت میں۔ ہمیں سائنس نے بتایا کہ بدن کو کاربوہائیڈریٹ 70% چاہیے، ہم نے کہا ہاں پوری دیں گے۔ 20% پروٹین چاہیے، پوری دیں گے۔ 10% فیٹ چاہیے، وہ بھی دیں گے۔ جتنے وائٹامن چاہیے سب وائٹامن بھی دیں گے، منرل بھی دیں گے، الیکٹرولائٹس بھی دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ بدن تھا، اس کی تو ساری غذا کو دے دیا، اور جو روح تھی، میرے بھائیوں یہ طبیعت اصل میں روح ہے۔
جو کیوں خراب ہے؟ جب اس پہ داغ لگتا ہے تو یہ بے چین ہوتی ہے، اور داغ کب لگتا ہے؟ جب ہم نیکی کو چھوڑتے ہیں۔ جیسے ہی نیکی کو چھوڑا، روح بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی۔ اس کو اور سمپل کر کے سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کس نے صبح فجر جب صبح اٹھے سونے کی سے جاگنے کی دعا نہیں پڑھی؟ کس نے سمجھا کہ ہم نے گناہ کیا؟ یہ جو سونے کے بعد جاگنا ہے، کتنا بڑا پروسیس۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاگتے تھے کیا کہا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے الذی احیانا زندہ کیا، بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب ہم میں سے کس نے یہ سمجھا یہ گناہ ہے؟ جس نے نہیں کہا، جس نے نہیں پڑھا، جو جاگنے کی دعا نہیں پڑھتا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا نہیں پڑھتا، کھانا کھانے کی دعا نہیں پڑھتا، گھر سے نکلنے کی دعا نہیں پڑھتا، سونے کی دعا نہیں پڑھتا، صبح کے اذکار نہیں پڑھتا، نماز کے بعد کے اذکار نہیں پڑھتا۔ کتا بولتا ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ مرغا بولتا ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ گدھا بولتا ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس نے نہیں کہا۔ کیا وہ سمجھتا اس نے کوئی گناہ کیا؟ اس نے سمجھا کچھ کمی رہ گئی، کوئی نیکی چھوٹ گئی؟ گناہ نیکی کا چھوڑنا ہے۔ جو ایک گناہ کرتا ہے، دل پہ ایک داغ لگتا ہے، وہ داغ اس طبیعت کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان گئی اگر یہ داغ میرے اوپر رہا تو میں علیین کی طرف نہیں جاؤں گی، میرا ٹھکانہ سجین ہوگا۔ روح بے قرار ہوئی، روح بے چین ہوئی، بے سکون ہوئی، وہ تڑپی، وہ مچلی۔ اب طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اب طبیعت خراب کس وجہ سے ہوئی؟ اس داغ کے لگنے کی وجہ سے۔ اور ہم بھاگے ڈاکٹر کی طرف، ڈاکٹر صاحب دیکھو میری طبیعت کو کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹر کے پاس جو علم ہوگا وہ اسی کے اکارڈنگ آپ کا علاج کرے گا۔ وہ جانتا نہیں روح کون ہے، کیونکہ وہ یورپ سے پڑھا، اس کی ایجوکیشن ساری برٹش آکسفورڈ کے نصاب سے۔ اس نے روح کو جانا نہیں، اس نے عالم ارواح کو جانا نہیں۔ وہ علیین کے بارے میں، سجین کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، گناہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتا۔ ہاؤ کین پاسبل کہ وہ اس کا علاج کرے؟ تو اب اس کے پاس جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہے، وہ اس سے چیک کرتا ہے۔ وہ کہتا آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا، آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ گئے۔ یہی سبب ہے 25 سال پہلے جس کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا آپ کو دل کا مسئلہ ہے، 25 سال سے دوائی کھا رہے ہو، کیا دل کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا؟ جس کو ڈائبٹک تھی 20 سال پہلے ڈائبٹک ڈائگنوز ہوئی، وہ 20 سال سے دوائی کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کیا ڈائبٹک ٹھیک ہو گئی؟ اب 7 ڈائبٹک کے بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا، 7 کڈنی کی پرابلم بھی بن گئی، 7 ہارٹ کی پرابلم بھی بن گئی۔ میرے بھائیوں، طبیعت خراب تھی، طبیعت روح تھی، علاج کس کا کرنا تھا؟ اور ہم سب نے کس کا شروع کر دیا؟ قیامت تک کرتے رہو، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور سب نے کر کے دیکھ لیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا کہ کوئی فلسفہ ہے جو آ کے صرف سنا کے چلا جاؤں گا۔ قیامت تک بدن کا علاج کرتے رہو۔ اللہ کی قسم، روح بے چین ہے، روح بے قرار ہے، روح بے سکون ہے۔ جب تک اس کی ڈائٹ نہیں دو گے، اس کے اوپر لگا داغ نہیں
قسم سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہارے دلوں کا سکون کہاں ہے؟ چین کہاں ہے؟ اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ اور آج طبیعت خراب کیوں ہے؟ اس کو سمجھو۔ ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر بڑھ گیا، نمک نہیں کھانا، سچ بتاؤ۔ اور ڈاکٹر کوئی محدث ہے؟ کوئی محقق ہے؟ کوئی مفتی ہے؟ اس نے ایک بار کہا نمک نہیں چھوڑا، نمک والی ساری چیزیں چھوڑ دی۔ چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ اس نے کہا آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا، چکنائی والی چیز نہیں کھانی۔ سچ بتاؤ، چکنائی چھوڑی کہ چکنائی والی ساری چیزیں چھوڑ دی؟ پتا چلا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، ریڈ میٹ نہیں کھانا۔ سچ بتاؤ، ریڈ میٹ چھوڑتے تو ہر وہ چیز چھوڑتے جس میں ریڈ میٹ ہے۔ پتا چلا ڈائبٹک ہو گئی، میٹھا چھوڑ دو۔ کیا صرف چینی چھوڑی ہے کہ مٹھائی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی میں نے نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانی؟ شوگر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ دیا، رب کے کہنے پہ کیا چھوڑا؟ کون بڑا؟ ہم نے روز کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی اذان میں کہا، کبھی تکبیر تحریمہ میں کہا اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے کہا اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے کہا اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہوئے کہا اللہ اکبر۔ کہاں ہے اللہ اکبر؟ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی بات کو مانا جائے۔ کس کی بات کو مانا؟ طبیعت خراب کیوں ہے؟ اس کو سمجھو۔ روح نے جو اپنی ڈائٹ لینی تھی وہ اذکار تھے، روح آسمان سے آئی تھی، اس کی اے ٹو زی ساری انرجی وہی تھی۔ قرآن تھا، حدیث تھی، پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ وسلم کا طریقہ حیات تھا۔ بدن بنا مٹی سے، جانا کہاں ہے؟ واپس مٹی میں۔ اللہ تعالیٰ نے بدن کی ساری چیزوں کو مٹی میں رکھا تھا۔ گندم کہاں سے آتی ہے؟ چاول کہاں سے آتے ہیں؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ سبزیاں کہاں سے آتی ہیں؟ دالیں کہاں سے آتی ہیں؟ ساری کی ساری اجناس کہاں سے ہیں؟ فروٹ کہاں سے ہیں؟ ڈرائی فروٹ کہاں سے؟ مٹی سے۔ اس کو سمجھو۔ بیمار کیوں ہو گئے؟ ادھر روح بیمار اور ادھر بدن بھی بیمار۔ روح کو روح کی غذا نہیں دی، اور جو بدن مٹی کا تھا، میرے بھائیوں 50 سال 100 سال پیچھے پلٹو، اس وقت اصل فطرت تھی، گھر کچے تھے، گھر بھی مٹی کے، گلیاں بھی مٹی کی، چولہے بھی مٹی کے، برتن بھی مٹی کے، گلاس بھی مٹی کے، تندور بھی مٹی کے، ہر چیز کچی۔ گھر کچے تھے، رشتے پکے تھے، آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ اور جیسے جیسے گھر پکا ہوتا گیا اور جتنا جتنا پکا ہوتا گیا، رشتے اتنے کچے ہو گئے۔ حیا گئی، مان گیا، بھروسہ گیا، یقین گیا۔ ہم نے سمجھا ترقی کر لی۔ اس کو سمجھو میرے بھائیوں، آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک انسان آئے تھے، وہ انسان رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر کسی کا نام عزت سے لے دے تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل احترام۔ اللہ نے نام نہیں لیا، پوری ان کے نام پہ سورت اتاری۔
حکیم لقمان، ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ جو جا کے غریب میں دیکھو، اس حکیم لقمان کی ایک ایک بات کو پورا یونان فالو کر رہا ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا انسان بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے وہ جب فطرت سے دور ہو جائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ فطرت سے دور ہونا۔ پوچھا علاج کیا ہے؟ کہا بہت سہل ہے، اس کو واپس پھر فطرت پہ لے آؤ، اس کو پھر واپس فطرت پہ لے آؤ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دے، یہودی بنا دے، مجوسی بنا دے، ہے وہ مسلمان۔ فطرت کیا تھی ہماری؟ اس کو سمجھو، اس کو جانو۔ ہماری فطرت مٹی ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو رب نے مٹی سے بنایا۔ کیوں بنایا مٹی سے؟ مٹی کا سب سے پہلا کام جوڑنا ہے، قریب کرنا ہے۔ یہ بلڈنگ کیسے بنی؟ مٹی لی گئی، اس کو گوندا گیا، اینٹیں بنی، ایک ایک اینٹ کو جوڑ کے یہ سٹرکچر کھڑا ہوا۔ رب تعالیٰ ایک ایک بندے کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ نماز میں کیا ہے؟ قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رب تمہارے دلوں کو ملانا چاہتا ہے۔ اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جیسے آسمانوں پہ فرشتے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ مٹی کا سب سے پہلا کام جوڑنا، اور رب نے ایک سے ڈرایا، ایک دشمن ہے تمہارا، اس سے بچنا۔ تم مٹی ہو، تم مٹی ہو، ایک دشمن ہے۔ ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا، اس سے بچنا۔ یہ تمہیں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے بہکائے گا، گمراہ کرے گا، یہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹائے گا، اس سے بچنا۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں نہ جانے کتنی بار یہ پیغام دیا، یہ دشمن ہے، اس سے بچنا، اس کو سمجھو۔ مٹی ہے مٹی، آدم مٹی، شیطان آگ۔ مٹی کا کام جوڑنا، آگ کا کام پھاڑنا۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے اے ابن آدم تو مٹی بن۔ تیرا باپ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا، تیری ابتدا بھی مٹی، تیری انتہا بھی مٹی۔ یہ جو ابتدا اور انتہا کے درمیان وقت ہے اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اس میں بھی تیری ہر چیز کو، تیری گندم کو، تیرے چاول کو، تیرے پانی کو، تیری سبزیوں کو، تیرے اجناس کو، تیرے پھلوں کو ہم نے مٹی میں رکھا تاکہ تیرے اندر جو گھن آئے، جو تیرے اندر بینیفٹس آئے، جو تیرے اندر اثرات آئے، وہ مٹی کے آئے۔ تو مٹی ہے۔ مٹی کا کام جوڑنا، آگ کا کام پھاڑنا۔ سچ بتاؤ ہم کیا بن گئے؟ مٹی جوڑنے والی، بھائی کو بھائی کے ساتھ، بھائی کو بہن کے ساتھ، باپ کو بیٹے کے ساتھ، بیٹے کو باپ کے ساتھ، ماں کو بیٹی کے ساتھ، بیٹی کو ماں کے ساتھ، دوست کو دوست کے ساتھ، ہمسائے کو ہمسائے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، علاقے والوں کے ساتھ، برادریوں کے ساتھ، کنبے کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ۔ ہم آئے تھے جوڑنے کے لیے، اور ہم سب کیا بن گئے؟ مٹی جوڑنا اور آگ کا کام۔ سچ بتاؤ ہم سب کیا ہیں؟ بنایا تھا رب نے مٹی، آج بیمار کیوں ہو گئے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنی فطرت کو بدل دیا، اپنی اصل کو بدل دیا، اپنی جبلت کو بدل دیا۔ مٹی کا کام ہے ٹھنڈک دینا، مٹی کا کام ہے سکون دینا، مٹی کا کام ہے چین دینا، مٹی کا کام ہے راحت دینا، مٹی کا کام ہے اطمینان دینا، مٹی کا کام ہے ساری کائنات کو خوشبو دینا۔ اور آگ کا کام پھاڑنا، چنگھاڑنا، داڑنا، تلخی، جلن، گھٹن، بے چینی، بے قراری، بے سکونی۔ سچ بتاؤ جہاں ہم بیٹھتے ہیں کیا وہاں پہ ٹھنڈک ہے؟ وہاں پہ سکون
جس کو پیدائش سے پہلے رب تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کے کہا کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین بنایا، ساری کائنات میں سب سے اشرف المخلوقات، کیوں بیمار پڑ گئے، کیوں بیمار ہو گئے؟ مٹی کا کام ہے ڈھانپنا، پردہ کرنا۔ ہمارے عزیز فوت ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ہم تو آئے تھے لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے، لوگوں کی برائیوں کو دبانے، لوگوں کے دیے ہوئے دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو اپنے دلوں میں سمیٹنے۔ آگ کا کام تھا اچھالنا۔ سچ بتاؤ ہم کیا بن گئے؟ پردہ ڈالنے والے یا کھولنے والے؟ اس کو سمجھو، مٹی کا کام ہے سب کی ضرورت کو پورا کرنا، سب کو دینا۔ جب سے مٹی بنی ہے گندم دیے جا رہی ہے، چاول دیے جا رہی ہے، ہر چیز، سارے پھل، ساری سبزیاں، سارے اجناس۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدم تیرا کام بھی صرف دینا ہے، دینا ہے، دینا ہے۔ ہم اس کائنات میں کس لیے آئے تھے؟ دینے کے لیے۔ اور آگ کا کام کیا تھا؟ لینا، لینا، لینا۔ قیامت والے دن بھی کہے گی ہر دن مزید۔ ہم دینے آئے تھے، ہم مٹی تھے۔ جو درخت پھل دیتا رہتا ہے واللہ وہ دنیا میں سلامت رہتا ہے، اور جب اپنا پھل دینا بند کر دے ایندھن میں چلا جاتا ہے۔ ہم مٹی ہیں۔ ہم نے پوری کائنات کی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ ہم تو دینے والے۔ مٹی کا کام ہے پیاس کو بجھانا۔ ہم دنیا میں سب کی پیاس کو بجھانے آئے تھے، اور آگ کا کام تھا خشک کرنا، پیاس کو بڑھانا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جان کے ہم کیا بن گئے؟ ہم کون تھے؟ میری اصل کیا تھی؟ میری فطرت کیا تھی؟ میری جبلت کیا تھی؟ مجھے رب نے کیا بنایا تھا اور میں کیا بن گیا؟ میں کیوں بیمار ہوں؟ کیونکہ میں مٹی تھا۔ مٹی کا کام تھا سب کی پیاس کو بجھانا، چاہے کوئی اپنا چاہے کوئی بگانا، اور آگ کا کام تھا پیاس لگانا۔ ہم لوگوں کی پیاس بجھا رہے ہیں کہ بڑھا رہے ہیں؟ ہم کیوں بیمار ہیں؟ اس کو سمجھو، اس کو جانو۔ اپنی جبلت کو بدلا ہے، اپنی فطرت کو بدلا ہے، اپنی اصل کو بدلا ہے۔ اللہ کی قسم نہیں سکون پا سکتے۔ ساری دنیا کی میڈیسن کھا لو، کبھی راحت نہیں آ سکتی، کبھی تسکین نہیں آ سکتی۔ اس گھر میں جس نے کسی کو جلن دی ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں رہ سکتا سکین۔ ہم تھے دنیا میں، مٹی کا کام تھا سب کے بدن کو ڈھانپنا۔ ہم آئے تھے بدنوں کو ڈھانپنے کے لیے، اور آگ کا کام تھا ننگا کرنا۔ سچ بتاؤ کیا بن گئے؟ کیا لوگوں کے بدنوں کو ڈھانپ رہے ہو؟ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت پردے ڈال رہے ہو؟ کون؟ کسی کی بہن کی کوئی خبر ملی، اس پہ پردہ ڈالا، یا اپنے گروپ میں شیئرنگ کی؟ کیوں بیمار ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ ہم تو آئے تھے پردے ڈال گئے، ہم نے کھولنا شروع کر دیا۔ کھولنا کام آگ کا ہے، میری تو صفت ہی نہیں تھی۔ میری تو جبلت ہی نہیں تھی، میری تو فطرت ہی نہیں
مٹی کا کام ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کر. یہاں 2 دن بھائی کو کھلا دیا, 4 دن کھلا دیا, احسان بتاتے ہیں تیرے لیے میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اور میرے بھائی مٹی کا کام صرف دوسروں کے کام آنا تھا. اس کو سمجھو, مٹی کا کام عاجزی, انکساری, تواضع. مٹی جتنی مرضی اوپر چلی جائے کہاں آتی ہے؟ اپنے اصل پہ نیچے آتی ہے, جھکتی ہے. ہم تو عاجزی والے, انکساری والے, تواضع والے. اور آپ کا کام تھا اوپر کو جانا, شعلہ زن ہونا, چنگاڑنا, دھاڑنا, پھاڑنا, چیخنا, چلانا. کیا بن گئے؟ کیا بن گئے؟ جو فطرت کو بدلے گا واللہ کبھی سکون نہیں پا سکتا. بیمار کیوں ہے؟ اپنی اصل کو بدلا ہے. اس کو سمجھو ایک حدیث سے, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا, مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں ننگا تھا, مجھے لباس کیوں نہیں پہنایا؟ میں بیمار تھا, میری تیمارداری کیوں نہیں تھی؟ یہ کہانی نہیں, یہ کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو رب ہے, رب العالمین, سارے جہانوں کو پالنے والے. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا ایسے تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا. تو اس کو لباس پہناتا ایسے تھا جیسے تو نے مجھے پہنایا. تو اس کی پیاس بجھاتا ایسے تھا جیسے تو نے میری پیاس بجھائی. پیچھے پلٹو, 1440 سال پیچھے چلو اور دیکھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی زبردست مٹی بن کے دکھایا. اس قوم میں جو اس بات پہ جھگڑتے تھی کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا, وہ کہتے تھے نہیں میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا. وہ آپس میں جھگڑتے تھے, 90 سال تک جھگڑتے رہتے تھے. کئی ہزار عورتیں بیوہ, کئی ہزار بچے یتیم. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم میں کیا دیا؟ ایسی مٹی بنایا, ایسی مٹی بنایا, ایسی مٹی بنایا. چشمے فلک نے دیکھا, آسمان نے دیکھا, زمین نے دیکھا. وہ لوگ جو اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا, وہ کہتا تھا میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا. 90 سال تک جھگڑتے رہے. یہاں جانور نہیں, انسان ہے, جنگ کا موقع ہے, زخموں سے چور چور ہے, شہادت کے قریب ہے, جان کنی کی کیفیت ہے. اور وہ کیفیت جب روح بدن سے جدا ہو رہی ہے. پیاس کیسی؟ جان کنی کے وقت پیاس کی شدت یہ کہ سمندروں کا پانی پلا دو, پیاس بجھتی نہیں. یہ جان کنی کی کیفیت. پانی 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 مانگتا ہے, ساقی آتا ہے, اٹھا کے بٹھاتا ہے, پیالہ منہ پہ لگاتا ہے, پیا نہیں, پیا نہیں. کان میں آواز آئی پانی, کہا مجھے چھوڑو میرے بھائی کو پلاؤ. وہ مٹی بنایا, اپنی جان کو اپنے بھائی پہ قربان کرنے والا. یہ تو وہ قوم تھی جو اس بات پہ جھگڑتی تھی کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا, میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا.
نے پیا نہیں، دوسرے کے پاس اس کو اٹھایا، اس کو بٹھایا، پیالہ منہ پہ لگایا، منہ پہ گیا، پیا نہیں، تیسرے کی آواز آئی پانی، کہنے لگا مجھے چھوڑو، مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ وہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو اٹھایا، بٹھایا، پیالہ منہ پہ لگایا، پیا نہیں، چوتھے کی آواز آئی پانی، پانی۔ اس نے کہا مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو بتاؤ۔ اب اس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ شہید ہو چکے، واپس تیسرے کے پاس آئے، وہ بھی شہید، دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی شہید، پہلے کے پاس آئے، وہ بھی شہید۔ کیسی زبردست مٹی بنایا۔ یہاں بھائی پانی مانگ رہے، یار موٹر سڑ گئی ہے، پائپ لگا دو۔ کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں، سمجھو ہم بیمار کیوں ہیں، بیماری کے پیچھے اسباب کیا ہے۔ ادھر روح کی غذا نہیں ملی اور ادھر رب نے مٹی بنایا تھا۔ اور بلڈ پریشر بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ ہر بندے کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا، ہر بندے کا کولیسٹرول بڑھا ہوا، ہر بندے کے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھے ہوئے۔ ایک ایک سکون کہاں آئے گا؟ آئے گا سکون اس کو؟ مٹی بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، واللہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ گورے تک اس بات کو مان گئے۔ وہ جس کو لا علاج مرض کہتے تھے نا، الحمدللہ کوئی 10 دن میں ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی 15 دن میں ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی 20 دن میں ٹھیک ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ صرف اللہ۔ واپس بیماری صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ وجہ ہے فطرت کو چھوڑ دینا۔ علاج کیا ہے؟ واپس فطرت پہ آ جاؤ۔ جو واپس فطرت پہ آئے گا میرے بھائیوں عزت پائے گا، سکون پائے گا، صحت پائے گا، تندرستی پائے گا۔ اور جو اس کو چھوڑ دے گا، فطرت اسلام ہے، اسلام دین ہے، اور دین وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، پیتھ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے میں، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کے سونے میں، ان کے جاگنے میں، ان کے دیکھنے میں، ان کے چلنے میں، ان کے سوچنے میں، اس کے سمجھنے میں، ان کے ایک ایک عمل میں، ان کے وضو میں، ان کے غسل میں، واللہ ایک ایک چیز میں ان گنت نفع ہیں۔ اور آج پوری دنیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی طریقوں سے اپنی ساری پریشانیوں کا، دکھوں کا، دردوں کا، غموں کا، بیماریوں کا، مصائب کا، امراض کا علاج کر رہی ہے۔ اور ہم سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، جو اسلام کو چھوڑے گا، اللہ کی قسم وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑے گا، دین کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا، اور قبر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور کبھی نہ ختم ہونے والی جو قیامت کے بعد کی زندگی ہے اس میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا، بیماری فطرت سے دور ہونا ہے، اور فطرت اسلام ہے، اور علاج کیا ہے؟ واپس اس فطرت پہ آنا۔ فطرت اسلام ہے، پورے کے پورے دین میں آ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے دین میں آ جاؤ۔ جو دین میں آ جائے گا میرے بھائیوں، وہ دنیا بھی بچا لے گا، قبر بھی بچا لے گا، حشر بھی بچا لے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ الرحمن وہ اپنے سارے معاملات کو سہل کر لے گا، مطمئن کر لے گا، اور اپنی ساری تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نکل جائے گا، اور کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس میں بھی وہ آخرکار جنت الفردوس میں اپنا مقام بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔